أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری سورہ حدید کی آیات سے متعلق چل رہی ہے، اور گفتگو شروع یہ ہوئی تھی کہ اے ایمان والو، اللہ کا لحاظ کرو، تقوی اختیار کرو، آمنو برسولہ، اور اس کے رسول پر یقین رکھو، اللہ تمہیں نور عطا کرے گا، جو نور جہاں بھی چلو پھرو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو اس حوالے سے 2-3 جمعوں سے ہماری گفتگو، اور پچھلے جمعے ہم نے یہ آیت نمبر 9 اور 10 کو دیکھا تھا
12-13 اور اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ نور پھر قیامت والے دن مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ان کے آگے بھی دوڑے گا، ان کی دائیں طرف بھی دوڑے گا، اور منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے کہیں گے کہ رک جاؤ، ہمیں اپنے ساتھ لے لو، ہمیں تھوڑا سا نور عطا کر دو۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا کہ واپس پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور جہاں سے نور ملتا ہے وہاں سے جا کے لو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اور پھر ہم منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں گے، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر جہاں نور ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس نور کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جہاں نور ہے وہاں اللہ کی رحمت ہے۔ وَالظَّاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس دیوار کی باہر کی طرف جہاں منافق مرد اور منافق عورتیں کھڑے ہوں گے وہاں اللہ کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہاں نور نہیں ہے نا۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے نور مانگیں گے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں ساتھ لے لو۔ لیکن میں نے وہ جو جملہ آپ سے کہا تھا کہ اگر نیکوں کا ساتھ لینا ہے تو اسی دنیا میں لینا ہے، ہدایت لینی ہے تو اسی دنیا میں لینی ہے، نیکی کرنی ہے تو اسی دنیا میں کرنی ہے، یہ نور بھی لینا ہے تو اسی دنیا میں لینا ہے۔ وہاں ہی نہ آپ ایمان لے سکتے ہیں، نہ ہدایت لے سکتے ہیں، نہ نور لے سکتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے دنیا میں جس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اس دن جو کہو گے اللہ کے ولیوں کو ہمیں ساتھ لے لو، تو دنیا میں ہی ان کے ساتھ چلو۔ اگر دنیا میں ان کے ساتھ نہیں چلے تو وہاں ترلے مارنے کا کیا فائدہ؟ تو یہاں تک ہم نے آیات کا ترجمہ پچھلے جمعے سیکھ لیا تھا، اور اگلی آیت میں نے شروع کر دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ینادونہم الم نکم معکم۔ اب یہ گفتگو اللہ نے لکھی، یہ آگے آیت نمبر 14 ہے۔ اب دروازے کے باہر کھڑے ہیں، عذاب دیکھ رہے ہیں، اور اندر کی طرف مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، تو ان سے جو مکالمہ ہے وہ اب اللہ نے لکھا قرآن کریم میں۔ ینادونہم، ان کو ندا دیں گے، آواز دیں گے، پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ یہ کیا بے بسی کے الفاظ ہوں گے ان کے۔ ہم مسجدوں میں نمازیں اکٹھے پڑھتے تھے، افطاریاں اکٹھی کرتے تھے، شادیوں پہ اکٹھے ہوتے تھے، اسکولوں کالجوں میں اکٹھے ہوتے تھے، گلی محلوں میں اکٹھے رہتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور تم ہمیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ سوالیہ انداز ہے، الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے، تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ یہ میں جملے اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ دنیا میں ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ فلاں بدماش کے ساتھ میری سلام دعا ہے، فلاں چودھری کے ساتھ میری سلام دعا ہے، فلاں کان ٹوٹے کے ساتھ میری سلام دعا ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے کہ وہ سارے لوگ اب ایمان والوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ یار دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، آج بھی ہمیں ساتھ لے لو۔ تو سلام دعا رکھنی ہے تو کسی ایمان والے کے ساتھ رکھیں، کسی ایسے شخص کے ساتھ رکھیں جس کا اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تمہاری منافقت نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا۔ ہمیں کیا پتا تھا یہ ہمارے ساتھ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ دل کے کتنے برے ہیں، ان کا اندر کتنا گندا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے کاروبار کرتے تھے، اکٹھے محلوں میں رہتے تھے، لیکن تمہاری منافقت نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تم انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی پہ کب مصیبت آئے۔ یہ سورہ فتح میں بھی ہے نا کہ اگر کسی جنگ میں مسلمانوں کا نقصان ہو جائے تو یہ منافقین کہتے ہیں اچھا ہی ہوا ہم ساتھ نہیں گئے تھے، اور اگر تمہیں کامیابی مل جائے، مال غنیمت ملے تو پھر ترلے مار، نہیں ہمیں تو فلاں مجبوری تھی، فلاں مجبوری تھی۔ تو تم نبی پر بھی مصیبت کا انتظار کرتے تھے اور نبی کے غلاموں کی بھی خیر خواہی نہیں چاہتے تھے۔ جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے تھے ان کو بھی یعنی اس فتنے کو وہ واضح کر رہے ہیں، وہ مومنین جو ہیں ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ تم نے دل سے پیغمبر کو بھی نہیں مانا اور نبی پاک کے غلاموں کو بھی نہیں مانا، تم نے ہمیشہ ان کا برا چاہا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، غرور کا لفظی معنی ہوتا ہے دھوکہ۔ غرور عربی زبان کا لفظ ہے، کہنا نا فلانا بندہ بڑا مغرور ہے، اصل میں انہوں سے کہہ رہے ہیں کہ دھوکے وچ۔ تو تمہیں غرق کس چیز نے کر دیا؟ دھوکے نے کر دیا۔ تم یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنی چالوں سے نبی کو شکست دے دیں گے یا اس کے غلاموں کو شکست دیں گے، تم ساری زندگی اسی انتظار میں رہے اور اب کہتے ہو کہ ہمیں ساتھ لے لو۔ اب پتہ چلا وہ جو پچھلی آیت میں جاؤ جہاں سے نور ملتا ہے وہاں سے جا کے لو، ہم سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اب یہ اگلی جو آیت ہے یہ اور بھی بے بسی والی، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ۔ دنیا میں تو پیسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں نا، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مال جمع کرتے رہتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں بچا لے گا۔ فدیہ ہوتا ہے متبادل، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ تم یہ کہو کہ ہم سے یہ فدیہ لے کے ہمیں چھوڑ دو، نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے تو اسی دنیا میں کرنا، قیامت کے دن اب تم سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں پہ پھر اللہ نے منافقین کے ساتھ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ آج کافروں سے کوئی ہم فدیہ لیں گے، کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہی مولاکم، یہ جہنم ہی اب تمہارا مولا ہے۔ اس کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا۔ دنیا میں تم کیا سمجھتے رہے؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ دردناک عذاب کہ دنیا میں تم، غرور تو یہ ہے کہ خود بھی دھوکے میں رہے اور غرق ہو گئے اور سمجھتے یہ رہے کہ ہم اللہ کے رسول کو نقصان پہنچائیں یا نبی پاک کے غلاموں کو نقصان پہنچائیں، اور اب کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور نبی پاک کے ساتھ قربانی دینے والے اور حضور کی مخالفت کرنے والے برابر کیسے ہو گئے؟ یہ تم نے کیسے، یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں تھے تم ہمارے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ہوتے تو پھر ہمارے نبی کے ساتھ مخلص ہوتے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ تمہارا تعلق ہوتا، نبی پاک کے غلاموں کے ساتھ تمہارا تعلق ہوتا۔ ایک چیز ویسے میں اس کو بیان ذرا کم ہی کرتا ہوں چونکہ یہ معاشرتی مسائل ایسے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، آمنو برسول ہی، رسول پر ایمان لاؤ، یہاں سے شروع ہے نا بات۔ اور آیت شروع بھی یہاں سے ہوئی تھی کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تو مخاطب بھی ایمان والوں کو کیا تھا، اسی لیے کیا تھا کہ یہ تمہارا زبان سے ایمان والا معاملہ ہے جو نا، یہ نہیں قبول کیا جائے گا، یہ ظاہری تقوی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر رسول پہ ایمان لانا ہے تو یقین کے ساتھ لے کے، یہ آیات کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ ایک جملہ میں نے شاید کسی جمعے آپ سے کہا تھا کہ نبی معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کا حکم بغیر وجہ پوچھے ماننا ہے۔ پیغمبر سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ علم جو ہوتا ہے نا یہ دلیل مانگتا ہے۔ یہ بحث ویسے میں نے کبھی چھیڑی نہیں ہے، لیکن بس وہ آیات ایسی آ گئی۔ علم جو ہوتا ہے نا یہ دلیل مانگتا ہے، عقل بھی دلیل مانگتی ہے۔ یہ جائز ناجائز کے لیے علم اور عقل دلائل مانگتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں، اور جب ایمان کی باری آئی تو پھر حکم یہ ہوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدید محبت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بڑی عقل رکھتے ہیں، نہ شدید محبت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ محبت حکم ماننے کے لیے دلیل نہیں مانگتی۔ ایمان کے لیے اشد حبا للہ، اللہ کے ساتھ شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو حدیث، یہ تو قرآن ہے، حدیث میں کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک تم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ محبت دلیل نہیں مانتی، اس لیے ایمان کی بنیاد محبت پہ رکھی ہے۔
اور میں کبھی علامہ اقبال کا یہ مصرع جب پڑھا کرتا تھا نا تو قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہوں کہ عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے۔ میری عقل یہ نہ پوچھے کہ نبی کے اس حکم سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، نہیں، میرے پیغمبر کا حکم ہے، بس مان جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ سچ بولیں گے تو نفع میں کمی آ جائے گی۔ بلا شریف کی رات میں نے ایک عقیدہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، لیکن اس کا معنی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ پاک کیا ہے۔ یہ چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ جب بھی آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کا ویژن کلیئر ہو، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ذات کے اندر پھر صفات ہوتی ہیں، اس کی صفات بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ کائنات میں فعل خداوندی جاری ہے، اس کے تمام افعال بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ اس کے تمام اسماء، اس کے جتنے بھی نام ہیں وہ بھی ہر عیب سے پاک ہیں، اور اس کا ہر حکم بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا دنیاوی رکھنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے حکم میں کوئی عیب سمجھتے ہیں۔ ہمیں فائدہ ایمان کا اس لیے نہیں ہو رہا۔ پیغمبر فرما دیں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اب میں اس حکم کو کیا سمجھتا ہوں؟ سود لینے والا اللہ کو اعلان جنگ کرتا ہے، ملاوٹ کرنے والا میری امت میں سے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے حکم میں کوئی عیب سمجھا ہے تب نہیں چھوڑا۔ اس لیے وہ سبحان اللہ نہ کہے جو اس کے حکم میں عیب سمجھتا ہے۔ یہ ہر چیز کے پیچھے ایک بڑی عقیدے کی دیوار کھڑی ہے۔ اس کی ذات بھی عیبوں سے پاک ہے، اس کی صفات بھی عیبوں سے پاک ہے، اس کے اسماء سارے نام بھی عیبوں سے پاک ہے، اس کا ہر فعل عیبوں سے پاک ہے، اور اس کا ہر حکم بھی عیبوں سے پاک ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ کا معنی۔ اب ذرا جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پھر دیکھیں کہ کتنا بڑا ویژن سامنے ہے۔ اب ایسے ہی اس کا رسول بھی پاک ہے، اس کا رسول بھی ایسے ہی بے عیب ہے۔ اس لیے یہ آیت شروع ہوئی تھی کہ تم اللہ پر ایمان لائے، اللہ سے تقوی بھی تم نے اختیار کر لیا، پر میرے رسول پر ابھی یقین کیا یا نہیں کیا؟ اب میرے رسول پر بھی یقین کرو، اس یقین کی کیفیت میں آ جاؤ، پھر نور ملے گا۔ جہاں چلو پھرو گے یہ نور تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو پیغمبر کا حکم بغیر وجہ پوچھے ماننا۔ اب صحابہ میں اور منافقین، یہ آیات میں چونکہ مومنین کا اور منافقین کا ذکر ہے نا، اب آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں تھے تم ہمارے ساتھ۔ اس کا جواب پہلے پارے میں بھی دیا، جب منافقین نے کہا نا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. اب منافقین آگے سے اللہ کو جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. الا انہم هم السفہاء. اسی مثلا آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے. اب معیار ایمان صحابہ کرام کو کیوں اپنا قرار دیا گیا؟ منافقین اعتراض ہی یہی کرتے تھے کہ یہ کیا عقل مندی ہے کہ پیغمبر کہیں کہ غزوہ کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے تو ابو بکر گھر کا سارا ہی سامان لے آیا، بچوں کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ عثمان غنی نے بھی سارا سامان دے دیا ہے. یہ کوئی عقل کی بات ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑنا اور نبی کے کہنے پہ سب کچھ قربان کر دینا؟ یا اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اپنے مال کی پرواہ نہ کرنا، یہ کدھر کی عقل مندی؟ اور اللہ فرما رہا ہے یہی عقل مندی ہے. تم بے وقوف ہو جن کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. تم انبیاء معصوم، اگر ان کی طرف آپ غلطی کا، یہ جو ہم عام محفلوں میں کہہ دیتے ہیں نا، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو منع کیا ہے. بھائی اگر نبی کی طرف آپ کسی غلطی کو منسوب کریں گے تو پھر اس کی اتباع نہیں ہو سکتی، چونکہ پیغمبر کی اتباع ہونی ہوتی ہے اور آنکھیں بند کر کے اتباع کرنی ہے، بغیر وجہ پوچھے اتباع کرنی ہے. تو ارشاد فرمایا ہاں یہ بہت خطرناک صورت، اس سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے. کبھی یہ جملہ آپ کی محفل میں بھی جو باب آدم کو لوں بھی غلطی ہو، نہیں یہ بات نہیں کہنی. اللہ تعالیٰ نے یہ 16ویں پارے کیا ہے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ من قبل. اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. وعدہ لیا کہ لا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کا اس کے قریب نہیں جانا. بس فناسیا، آدم بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور جب ہم نے آدم کا دل دیکھا تو اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا. اللہ کہہ رہے کہ غلطی تو ہوئی ہی نہیں. اب دیکھیے نا کیسی کیسی باتیں ہیں، قرآن سے دور رہ کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم یہ بے ادبی کر جاتے ہیں، گستاخی کر جاتے ہیں. بھول بھی کیوں گئے؟ فنسیا، نسیان بھی کیوں ہو گیا؟ یہ ایک بڑی، یہ 8ویں پارے میں اس کا اللہ نے جواب وَقَاسَمَهُمَا، کہا ان دونوں کے سامنے ابلیس نے قسمیں اٹھائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کے قریب جاؤ گے نا تو تم اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے، تم ہر وقت اپنے اللہ کے قریب رہو. اب وہ جو محبوب کے قرب میں رہنے کی ایک مستی تھی، ایک نشہ تھا، وہ جو عشق تھا کہ ہم ہر وقت اپنے اللہ کے قرب میں رہیں، اس عشق و مستی میں اصل وچ وہ بھول گئے کہ اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا. مثلا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم اس درخت کے قریب جائیں، وہ تو عشق اس وقت چھا گیا کہ ہمیں ہر وقت اپنے محبوب کا قرب حاصل رہے.
لوگ تو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، یا شاید وہ پڑھتے نہیں۔ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ساری زندگی مدینہ پاک رہے، تو کسی شخص نے مدینہ شریف کی مٹی کے لیے کچھ کمزور الفاظ استعمال کیے، تو اس وقت آپ چونکہ قاضی بھی تھے، تو آپ نے اس کو 30 کوڑوں کی سزا سنائی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ خاک مدینہ کے لیے اس نے کوئی بے ادبی بھی اس لیول کی نہیں، صرف الفاظ اچھے استعمال نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو پتہ ہوتا، ابھی تو میں نے سزا کم سنائی ہے، مدینے کی مٹی کی عزت کا اگر اس کو پتہ ہوتا اور پھر وہ یہ گستاخی کرتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ یعنی نبی پاک کی ذات کی توہین تو بہت بعد کی بات ہے۔ مدینے خاک مدینہ کا احترام ہے، لیکن یہ چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی۔ ہاں، علامہ اقبال نے فرمایا تھا وقت ہو گیا ہے، پھر اللہ نے موقع دیا تو اس پہ کچھ میں احتیاط بھی کرتا ہوں۔ یہ محبت کی دنیا ایک ایسی ہوتی ہے کہ سرکار امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے پاس بڑے ترکی نسل کے اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے، تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے۔ آپ نے فرمایا تجھے پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے سارے ہی مجھے دے دیے۔ ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ 50 کے قریب تھے، تو میں نے کہا حضور اپنی سواری کے لیے ہی رکھ لیں، ایک گھوڑا اپنی سواری۔ آپ نے فرمایا میں تو مدینے میں کبھی کسی سواری پہ بیٹھ کے نہیں آیا، میں نے تو مدینے میں کبھی سواری استعمال نہیں کی۔ اب شاگرد بھی تھے، پوچھا استاد جی وہ کیوں؟ کہنے لگے اس مدینے میں میرے پیغمبر چلتے رہے اور میری سواری کا کھر اس جگہ پہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے۔ تو اس کے لیے یہ جو چیزیں جس کی بنیاد ایمان کی محبت پہ رکھی گئی ہے، وہ اس لیے رکھی گئی کہ عقل تو دلائل پوچھتی پھرے گی، اور محبت جو ہے وہ پھر دلائل نہیں پوچھتی، اس کی راہیں اپنی ہوتی۔ لیکن یہ مقام و مرتبہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ علم کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے، جو اقبال کی میں بات آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں۔ بھئی محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے نا۔ مثلا ابو بکر صدیق نے کو قرآن میں پڑھا تھا یا کسی کتاب میں پڑھا تھا، کسی مدرسے میں پڑھا تھا کہ گھر کا سارا سامان ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کر، یہ کس کتاب میں پڑھا تھا؟ یہ محبت کے فیصلے اپنے ہوتے۔ تو محبت کے لیے ظاہر ہے پھر دل کی ضرورت ہوتی، اور جن کے دل ہی مردہ ہو گئے ان کو کیا پتا محبت کیا۔ کبھی آنکھ نم ہی نہیں ہوتی، جن کے دل سخت ہوتے ہیں ان کی آنکھ نم نہیں ہوتی، اور محبت والوں کی آنکھ نم رہتی۔ تو اقبال اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو سانس لے رہا ہے، تیرے سینے میں کوئی دل شیل کوئی نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقل دلائل مانگتی ہے، اور محبوب کا حکم بغیر دلیل کے ماننا، محبوب کی اتباع بغیر دلیل کے ماننا، ان کو ملتا ہے یہ نور۔ اصل میں یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نور عطا کرتے ہیں، پھر وہ جہاں چلتے پھرتے ہیں وہ نور ان کے ساتھ رہتا ہے۔
اور پھر قیامت کے دن کے نور کی شان ہی کیا ہو. اور جب منافق مرد اور عورتیں ان سے خیرات مانگیں گے اس نور کی تو وہ کہیں گے کی لرجعوا وراکم فالتمسوا نورا، او واپس پلٹ جاؤ وہاں سے لو جہاں سے نور ملا کر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. وآخر دعوانا